آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے دی رائٹر، اور یہ کہانی لکھی ہے ذیشان حیدر نے۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں ہوٹل میں اپنے کمرے میں بیٹھا نئی کہانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دماغ الجھا ہوا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا لکھوں۔ اوپر سے سگریٹ بھی ختم ہو گئے تھے۔ خود کو کوس رہا تھا کہ ایک کہانی کی خاطر اتنی دور دراز علاقے میں آنے کی کیا ضرورت تھی، جہاں رات ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ مارکیٹ جیسے سرے شام ہی ویرانے کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے۔ نہ جانے شہر کے باسی رات سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ساتھ والے کمرے سے زور زور سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سلسلہ جب آدھے گھنٹے تک یوں ہی چلتا رہا تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی اور بغیر کسی کا انتظار کیے بول پڑا، برائے مہربانی آواز دھیمی رکھے، میں کام کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں فوراً اپنے کمرے میں چلا آیا۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ میرے دروازے پر پھر سے نوک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مرد اور عورت کھڑے تھے۔ دونوں نوجوان تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ہسبینڈ وائف ہوں گے۔ ہم آپ سے معذرت کرنے آئے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ وہ شخص بڑی شائستگی سے بات کر رہا تھا۔ نو پرابلم، میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ دراصل ہم یہاں ویکیشنز پر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے۔ رکیے، کہیں آپ وہ مشہور رائٹر تو نہیں جو جنوں اور بھوتوں پر لکھتے ہیں؟ او سر، ہم دونوں آپ کے بہت بڑے فین ہیں۔ اتنا کہتے ہی وہ دونوں بلا تکلف کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ آج کل کیا لکھ رہے ہیں آپ سر؟ اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی وائف عجیب نظروں سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس ابھی سوچ رہا تھا۔ میں ابھی تک ان کی اس بے تکلفی پر حیران و پریشان کھڑا تھا۔ مطلب یہ کہ ابھی تک کچھ ذہن میں نہیں آیا۔ اس نے پاکٹ سے سگریٹ کا پیک نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلی بار مجھے کچھ خوشی محسوس ہوئی ان کے آنے پر۔ میں نے ایک سگریٹ نکالی اور گویا ہوا، نہیں، کوئی نیا آئیڈیا نہیں آ رہا ذہن میں۔ اس کی وائف ابھی تک خاموشی سے کمرے کی دیواروں کو گھورے جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں اور ڈیانا آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسے ڈیانا کی طرف دیکھا۔ شٹ اپ سیم، میں تمہاری نوکر نہیں ہوں کہ جیسا کہو ویسا کروں گی۔ وہ ایک دم سے آپے سے باہر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں اس کے لہجے پر ایک دم چونکا، مگر سیم ویسے ہی آرام سے بیٹھا رہا۔ میری وائف غصے کی ذرا تیز ہے، برا مت بنائیے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے چور نگاہوں سے ڈیانا کی طرف دیکھا۔ وہ اوپر چھت کو دیکھ کر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس ہوٹل میں کئی قتل ہو چکے ہیں؟ کہتے ہیں 2 مرد اور عورتیں ہیں جن کی روحیں یہاں بھٹک رہی ہیں۔ وہ لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ کتنی فرسودہ اور دقیانوسی بات ہے نا؟ وہ زوردار انداز میں ہنسا۔ مجھے اس کی ہنسی سے نہ جانے کیوں خوف آنے لگا۔ کسی کا اس طرح مذاق نہیں اڑاتے سیم، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس کی وائف شدید غصے میں بولی۔ ہاں تو یہ بھی کوئی بات ہے کہ 2 روحیں؟ وہ ایک بار پھر ہنسا۔ میں بت بنا ان دونوں کو تکے جا رہا تھا اور اب باقاعدہ ان سے خوف آنے لگا تھا۔ سگریٹ بجھتا جا رہا تھا مگر مجھے اس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ آپ بتائیں سر، کیا آپ یقین کریں گے اس بات پر؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں ابھی جواب کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری نظر ڈیانا پر پڑی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑی چھری سے کھیل رہی تھی اور ساتھ ہی مجھے گھورے جا رہی تھی، جیسے میری جواب کی منتظر ہو۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ اس سے نظر چرانے کی خاطر میں نے سیم کی طرف دیکھا اور میں نے ایسے اشارہ کیا جیسے مجھے ایک اور سگریٹ چاہیے ہو۔ سیم میرا اشارہ سمجھ گیا اور اس نے پیک میری طرف بڑھایا۔ جب 2-3 بار کوشش کے باوجود سگریٹ نہ جلی تو سیم نے میرے ہاتھ سے لائٹر لیا اور جلا کر میرے آگے کر دیا۔ آپ تو کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے چور نگاہوں سے ڈیانا کو دیکھا۔ وہ ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔
میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تم نے سیم کے سوال کا جواب نہیں دیا مسٹر ہارر رائٹر؟ اس نے ہارر رائٹر پر زور دیتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں کہا۔ جی وہ سوال، میں آواز نکالنا چاہ رہا تھا لیکن آواز بیٹھ گئی۔ میں نے گلا صاف کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ کیوں نہیں، میں یقین رکھتا ہوں ایسی باتوں پر ہو سکتی ہیں روحیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جواب دے رہا تھا یا ڈیانا کو مطمئن کر رہا تھا۔ اچھی بات ہے آپ کے لیے۔ ڈیانا نے چھری جیسے ہی واپس ٹیبل پر رکھی، میں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا، مگر شاید یہ اس رات میں میرے لیے سکون کا آخری لمحہ تھا، یا پھر شاید زندگی کا۔ میں سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ آپ جیسے ذہین بندے سے مجھے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ مطلب کہانیاں لکھنا ایک الگ بات اور یقین ہونا یا نہ ہونا ایک اور بات ہے۔ اس بار سیم کے لہجے میں پرسراریت اور دبا ہوا غصہ تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس نے اپنی آواز پہلے کی طرح پرسکون رکھی ہوئی تھی۔ جی شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں نے ایک نظر ڈیانا پر ڈالی اور پھر واپس سیم کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے سے غائب تھا، مجھ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ میں نے اس کے تعاقب میں نظریں دوڑانے ہی والا تھا کہ مجھے اپنے کندھوں پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ ایک دم میں نے اپنی چیخ دباتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑا۔ سیم کا پراسرار چہرہ میرے بالکل سامنے تھا۔ خیر چھوڑے اس بات کو۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سیم نے اپنی بات روک دی۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا، ایک 6-7 سال کا بچہ کمرے میں داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بچے کے چہرے پر چھائی وحشت بھری سنجیدگی پر خوف محسوس ہوا۔ اوہ میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ میرا بیٹا ہے ڈیوڈ، یہ میری پہلی وائف سے ہے، سیم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بچہ چپ چاپ ڈیانا کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے ڈیانا کا ہاتھ پکڑا اور عجیب سے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مما مجھے کھیلنا ہے۔ ابھی کھیلنے کا وقت نہیں آیا بیٹا۔ ڈیانا کے لفظ کھیلنے پر زور دیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سامنے کھڑے سیم کو دھکا دوں اور دوڑتا ہوا کمرے سے نکل جاؤں۔ نہیں، مجھے بس ابھی کھیلنا ہے۔ نہ جانے کیوں میں چاہ کر بھی اس بچے کی آنکھ میں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید ان آنکھوں میں عجیب سی درندگی تھی، جیسے میرے سامنے کوئی بچہ نہیں، ایک سائیکو سیریل کلر کھڑا ہو۔ او ڈیانا، اگر وہ ضد کر رہا ہے تو ابھی کے لیے اسے کچھ دے دو کھیلنے کے لیے، سیم نے نرمی سے کہا۔ ابھی کے لیے؟ میں نے سوچا۔ اچھا، ڈیانا نے روکھے سے لہجے میں کہا اور ادھر ادھر دیواروں میں کچھ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ نہ جانے دیواروں پر کیا۔ ایک جگہ جا کر اس کی نگاہ ٹھہری، آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو دیوار پر ایک چھپکلی بیٹھی تھی۔ وہ دبے قدموں سے اس کے قریب پہنچی اور آن کی آن میں چھپکلی پر جھپٹی۔ وہ چھپکلی اب اس کے ہاتھ میں تھی جو اس نے ڈیوڈ کو پکڑا دی۔ سردی کے باوجود میں ماتھے پر پسینے کے قطرے محسوس کر رہا تھا۔ آئے، جب تک ڈیوڈ کھیلتا ہے ہم تھوڑی گپ شپ کر لیتے ہیں۔ سیم دوبارہ صوفے پر بیٹھا اور مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھتے ہوئے میں نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا، اس نے ایک ہاتھ میز پر پڑی چھپکلی پر رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں وہی چھری اٹھا کر چھپکلی کو دیوانہ وار دیکھے جا رہا تھا۔ کاش یہ ایک خواب ہو، میں نے دل ہی دل میں دعا کی، مگر یہ سب حقیقت تھا، ایک ہولناک حقیقت۔ آپ کو یاد ہے آپ کی ایک کہانی میں آدم خور اپنے شکار کی انگلیاں، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹتے ہیں، مگر اس دوران وہ اپنے شکار کو زندہ رکھے ہوئے تھے اور اس کی درد بھری چیخیں سن سن کر خوش ہو رہے تھے۔ جی یاد ہے، میں مسلسل ہکلا رہا تھا۔ وہ سین بہت کمال کا تھا، ڈیوڈ کا سب سے پسندیدہ سین ہے وہ۔ بار بار پڑھتا ہے ڈیوڈ۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے ڈیوڈ کو دیکھا۔ میرے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، چکر آنے لگے۔ ڈیوڈ اس چھری سے چھپکلی کے ٹکڑے کرتا جا رہا تھا اور ہنستا جا رہا تھا۔ ساتھ کھڑی ڈیانا اسے داد دینے کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ یہ دیکھے، اس سین سے یہ کتنا متاثر ہے، سیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاش میں بھاگ سکوں یہاں سے، میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو کیسا محسوس کریں گے؟ سیم نے بہت دلچسپی سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں اب مکمل طور پر اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔
ڈیوڈ اپنا کھیل مکمل کر چکا تھا. اب خوشی سے خون آلود چھری اور خون سے بھرے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی. اب بس چپ ہو جاؤ سیم، مجھ سے اور انتظار نہیں ہو رہا، شروع کریں اب. وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی. مما مجھے کھیلنا ہے. ڈیوڈ کی آواز پر میں چونک کر اسے دیکھ رہا تھا. وہ میری طرف انگلی سے اشارہ کر رہا تھا. او میرے خدا. میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ صوفے سے چھلانگ لگائی اور دروازے کی طرف دوڑا. اپنے پیچھے مجھے سیم کے دوڑنے کی آواز آئی. اسی لمحے دروازہ پار کرتے ہوئے میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر آ گرا. اس سے پہلے کہ میں کھڑا ہوتا سیم نے مجھے دبوچ لیا اپنے طاقتور ہاتھوں سے. وہ مجھے گھسیٹتا ہوا واپس کمرے میں لے گیا. اس نے مجھے ایک کرسی پر پٹخا. اسی وقت ڈیانا بھاگ کر اپنے کمرے سے ایک رسی لے آئی. میں پاگل ہو رہا تھا. خود کو سیم کی مضبوط گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا. ڈیانا نے میرے پاؤں بازو کے گرد رسی لپیٹنا شروع کر دی. جب وہ مجھے باندھ چکے تو سیم واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور ڈیانا ڈیوڈ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی. اب میں مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پر تھا. سگریٹ مسٹر رائٹر. سیم نے سگریٹ کا پیک اٹھاتے ہوئے کہا. اس کا لہجہ پہلے کی طرح نرم نہیں تھا. میں نے نام میں سر ہلایا تو اس نے ایک سگریٹ اپنے لیے سلگا لی. تو مسٹر رائٹر کیا بات کر رہے تھے ہم؟ اسے سگریٹ کا ایک لمبا پف لیا اور سوچ کر بولا. ہاں میں اور ڈیانا کہانی ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں آپ نے بھاگنے کی کوشش کی. وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا، جیسے میں پاگل تھا. تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں جانتا تھا کہ اب مجھے اپنے حواس پر قابو پا کر ہی آگے چلنا ہوگا، اس لیے جتنا ہو سکا میں نے اپنے لہجے کو اور آواز کو دھیمے رکھنے کی کوشش کی. ہم زیادہ کچھ نہیں، بس آپ جیسے مشہور رائٹر کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں. ڈیوڈ آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے آنے والے ناول کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی. ڈیوڈ کے ذکر پر میں نے ہمت کرتے ہوئے چور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. اس کی وہی وحشت ناک نگاہیں مجھ پر ایسے جمی ہوئی تھیں جیسے ایک بھوکا شیر للچائی ہوئی نظروں سے اپنے بے بس شکار کو دیکھتا ہے. میں نے ایک لمحے کو اپنی آنکھیں بند کی اور پھر نیچے دیکھنا شروع کر دیا. سنو گے نا سیم کی کہانی مسٹر رائٹر؟ ڈیانا نے اپنی ازلی جذبات سے آری لہجے میں پوچھا. سنوں گا. میں نے ویسے ہی نظریں جھکائے جواب دیا. میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا. اس طرح شاید مجھے اپنا لایا عمل تیار کرنے کے لیے کچھ وقت اور مل جاتا. ارے آپ نے تو ایسے جواب دیا جیسے ہم آپ پر اپنی کہانی زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں. ایسے تو مزہ نہیں آئے گا نا. ذرا مسکرائیے اور پھر کہیے. سیم کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی بچے کو بہلا رہا ہو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں اپنی مرضی سے سننا چاہ رہا ہوں. میں نے ہونٹ ٹیڑھے کر کے مسکرانے کی ناکام کوشش کی. یہ ہوئی نا بات، سیم نے مجھے داد دیتے ہوئے کہا. چلے اب کہانی شروع کرتے ہیں. پھر ڈیوڈ نے کھیلنا بھی تو ہے اور اس سے اتنا صبر بھی نہیں ہوتا. سیم ڈیوڈ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پاس پہنچ گیا. ایک دفعہ ایک گھر میں بچہ پیدا ہوا. کہا جاتا ہے اس کی پیدائش کے دن اس علاقے میں تمام پھول مرجھا گئے. پھر جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا درخت خشک ہوتے گئے، پرندے ہجرت کرنے لگے، پورے علاقے پر وحشت کا سایہ چھانے لگا اور اس کی ماں اس خوف سے پریشان رہنے لگی کیونکہ بظاہر نارمل نظر آنے والے اس بچے میں کچھ ایسی دہشت تھی کہ کوئی بھی زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکتا تھا. شاید اس کے ڈی این اے میں کوئی خرابی تھی جس کے باعث جو وہ بڑا ہوتا گیا اس کے اندر درندگی بڑھتی گئی. اس کا باپ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. وہ اب ماں کے ساتھ اکیلا تھا. سیم نے میری طرف دیکھا. مجھے متوجہ دیکھ کر اس نے اپنی کہانی جاری رکھی. پھر ایک صبح پتہ چلا کہ اس کی ماں غائب ہے. اس چھوٹے سے علاقے میں کسی سے کچھ نہیں چھپ سکتا تھا. پولیس کو خبر کی گئی، تحقیق ہوئی، ادھر ادھر ڈھونڈا گیا مگر وہ نہ ملی. سیم ایک بار پھر چپ ہو گیا. باہر بادلوں کے گرجنے اور برسنے کی آواز آ رہی تھی. میں چاہتا تھا کہ سیم خاموش نہ ہو کیونکہ جب تک وہ بولتا رہتا میری توجہ بٹی رہتی. اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر مسٹر رائٹر ایک دن
पड़ोसियों ने महसूस किया कि इसके घर से स्मेल उठ रही है। पूरा दिन जब वो स्मेल ख़त्म नहीं हुई तो पुलिस को इत्तला दी गई और फिर पुलिस की छानबीन के दौरान एक ऐसा खौफनाक इंकशाफ हुआ कि इस इलाके के लोग आज तक इस खौफ से बाहर नहीं आ सके। सैम चुप हो गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। मेरे अंदर अब तजस्सुस बढ़ने लगा था। कैसा इंकशाफ? मैंने बेचैनी से पूछा। ओ मिस्टर राइटर, इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं? अभी तो पूरी रात पड़ी है, सैम ने हंसते हुए कहा। और फिर इसने डेविड की तरफ देखा। डेविड की आंखों में इज़्तिराब था, बेचैनी थी। क्यों ना थोड़ी देर कहानी रोक कर डेविड का दिल बहलाया जाए। बेचारा कब से आपके साथ खेलने के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। क्यों डायना? सैम ने डायना की तरफ देखा। पूरे अरसे में पहली दफ़ा इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। मेरा दिल बैठने लग गया। आओ डेविड, मिस्टर राइटर के साथ खेलो। शाबाश। और हाँ, बस थोड़ी देर के लिए, अभी बहुत वक्त बाकी है, एक बार ना खेल लेना सारा। सैम ने उसे नसीहत करते हुए कहा। डेविड ने रजामंदी में सर हिलाया और फिर छुरी उठाकर मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मैं जुनूनी अंदाज में खुद को रस्सियों की कैद से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगा। मुझे इस तरह मचलते देखकर डायना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अरे ये क्या, डर क्यों रहे हैं? आराम से बैठे, बच्चा है, खेलने देना, सैम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बात को सुना अनसुना करके मैं अपनी कोशिश करता रहा। डेविड मेरे नज़दीक आकर खड़ा हो गया। वो काफ़ी देर मुझे रस्सियों के साथ ज़ोर आजमाई करते देखता रहा और आखिरकार मैं निढाल हो गया। मेरी ताकत जवाब देने लगी, सांसें फूलने लगी। मैंने एक बार रहम तलब निगाहों से सैम की तरफ देखा, मगर वो सीने पर हाथ बांधे इस मंज़र से महफूज हो रहा था। डेविड मेरे बहुत करीब पहुंच गया था। इसके एक हाथ में छुरी थी, जबकि दूसरे हाथ से वो मेरे हाथ की उंगलियां गिन रहा था। मेरी आंखें खौफ की वजह से फैलती जा रही थी। डेविड का हाथ फिजा में उठा। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें मींच ली और मुंह दूसरी तरफ कर दिया। एकदम मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने एक नुकीली सलाख ठीक मेरे हाथ के दरमियान गाड़ दी हो। मैं दर्द के मारे चिल्लाने लगा। वो छुरी मेरी हथेली को चीरती हुई बहुत गहराई तक जा चुकी थी। मेरे हाथ से खून की एक चौड़ी धार बह रही थी। ये देखते ही मेरे होश मजीद उड़ गए। एक बार फिर मैं चिल्लाने लगा। मैं चीख रहा था। डायना कह के लगा रही थी। सैम मुस्कुरा रहा था और डेविड मेरे हाथों में लगी छुरी निकाल रहा था। ये सोच करके शायद मैं होटल में कोई मेरी आवाज़ सुन ले, मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगा, मगर बेसुध। बस अभी के लिए इतना काफ़ी है डेविड, सैम ने डेविड से कहा। इसके चेहरे पर मायूसी छा गई। पापा बस एक बार प्लीज़, इसने आंखें घुमाकर मासूमियत से कहा। नहीं, अभी राइटर अंकल थक गए हैं, इन्हें थोड़ी देर आराम करने दो। डेविड ने मुंह बनाकर डायना की तरफ देखा। सैम, बच्चे को क्यों मना कर रहे हो? थोड़ा सा और खेलने दो। मिस्टर राइटर नहीं थके, वो खुद बहुत इंजॉय कर रहे हैं। क्यों मिस्टर राइटर? डायना ने मुझे घूरते हुए पूछा। मैंने बस उसकी तरफ देखना ही था, करना जो था वो तो उसने करना था। अच्छा तुम कहती हो तो बस एक बार के लिए। सैम की इजाज़त देने पर मैंने बेचारगी से डेविड को देखा। वो मुस्कुरा रहा था। इस बार वो नीचे बैठ गया, मेरे नंगे पाँव को अपने हाथ से सहलाने लगा और एक बार फिर इसका हाथ फिजा में उठा और इस बार छुरी मेरे पाँव में सुराख कर रही थी। अब की बार चीखों के साथ मेरी आंखों में दर्द की शिद्दत से आंसू भी थे। कमरा एक बार फिर मेरी चीखों और डायना के कहकहों से गूंज उठा। तो बहुत हो गई एंजॉयमेंट। अब वापस कहानी की तरफ आते हैं। जैसा कि अब मुझ में बोलने की सकत नहीं थी तो बेचारगी से उसे देख ही सकता था। तो इंकिशाफ की बात हो रही थी। पुलिस उसके घर पहुंची। पता चला कि वो स्मेल किचन से आ रही है। जब पुलिस किचन में पहुंची तो सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। सैम ने रुककर मुझे देखा। बाहर बादल जोर से गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। वो वापस सोफे की तरफ बढ़ा, मेज़ पर पड़ा पैकेट उठाया, एक सुलगाकर मेरी तरफ बढ़ाया। लगता है आपको सख्त ज़रूरत है। वैसे ऐसे मौसम और इस कदर खूबसूरत लम्हात में एक तो बनती है। मुझे वाकई तलब हो रही थी। उससे सुलगाया और मेरे होंठों में दबा दिया। फिर अपने लिए एक और जलाकर सोफे पर बैठ गया। ये कहानी थोड़ी हट के है आम कहानियों से। मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये कहानी कैसे लगी। इसका सेकंड पार्ट कल अपलोड होगा ऑन द सेम चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।